السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری روایات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں ہمارے اور آپ کے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو فارمولے دیے ہیں اور سائیکولوجیکل جو گائیڈ ہم سب کی گئی، ان میں ایک ہمارے لیے انتہائی کارآمد اور ہمارے لیے بہت سی زیادہ مفید روایت اور قرآن پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی گئی. ان روایات و آیات کے اندر دراصل ہمیں اپنے مقصد کی طرف رہنمائی کی گئی کہ ہمارا مقصد ہونا کیا چاہیے. ایک تو ہر شخص کا اپنا انڈیویجول ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، اور ایک بحیثیت قوم اور بحیثیت نیشن ہم سب کا ایک گول اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر بسنے والی قومیں دو طرح کی. ایک قوم وہ ہے جس نے قومی نقطۂ نظر سے، ایک نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنی زندگی کا اور اپنے جینے کا ایک گول ڈیسائیڈ کیا ہوا. اور کچھ قومیں دنیا کے اندر وہ ہیں جن کے پاس اپنے انڈیویجول بہت سارے مقاصد اور گول تو کہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے، اور کیوں کما رہے ہیں کہ اچھا بنگلہ مل جائے، کچھ پراپرٹی بن جائے، کچھ گاڑیاں گھر پر کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں، مرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. بس اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے اور انڈیویجول مقصد. اور دینی علم کے حاصل نہیں کرنے کے نتیجے میں، قرآن و حدیث اور سیرت سے دوری کے نتیجے میں سوچ اور دماغ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اگر کچھ سوچنا اور غور کرنا چاہے تو ہماری سوچ کی رسائی اس سے آگے جا بھی نہیں سکتی. اور پھر کریں گے کیا اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ اچھا اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں اور کرنا کیا چاہیے آپ بتائیے، تو یہ ایک انڈیویجول مقصد ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں اپنی زندگی کا جو پرپس اور مقصد بتایا وہ یہاں ختم نہیں ہوگا کہ جوانی ختم تو زندگی کے مزے ختم. جب تک جوانی ہے اس وقت تک مزے ہیں، اور وہ بھی کب سے شروع ہوتے ہیں؟ تو کچھ شروع تو ہوتے ہیں خود سیٹل ہونے کے بعد، اچھی نوکری اور چھوکری ملنے کے بعد. اور آج کل تو وہ مل رہی ہے جا کر کے 35 سال میں، اور جوانی ختم ہو رہی ہے 40 سال. 40 سال کے بعد والی عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں. اس وقت جو گاڑی کو خوب بھگا کر کے جو ایکسیلیٹر چھوڑے تو اب تھوڑی دیر دور تک گاڑی ویسے ہی چلتی ہے بغیر کسی دھکا دیے ہوئے، بغیر کچھ فورس کیے. وہ عمر ہے 40 سے 50، اس کو ادھیڑ عمر کہتے. عربی میں اس کو فہولت کہتے، اردو میں ادھیڑ عمر کہتے. اب تک جو زندگی کی گاڑی کو بائی فورس بھگائے ہیں وہ اب چل رہی ہے تھوڑا سا، بس نیوٹرل چل رہے. کوئی مزوں کے اندر کوئی خاص مزہ نہیں ہے، اور تکالیف میں تو خاصی تکلیف ہوتی. گاڑی ہے، ہاں ٹھیک ہے گاڑی ہے، اب تک ایف زیڈ چاہیے تھی، اور اب تک کرزما چاہیے تھی، اور اب اسپلینڈر چل جائے گی، اور ایکٹیوا چل جائے گی. بلکہ تھوڑے زمانے کے بعد سب ایکٹیوا لیتے ہیں. 40 سال کے بعد وہ بلٹ والا بلٹ بیچ کر کے یا کسی کو
اپنے چھوٹے بھائی کو وہ دے کر کے وہ ایکٹیوا پر آتا ہے، برگ مین پر آتا ہے، تو وہ تو 40 سال کے بعد والی عمر ہے، اور پھر اس کے بعد تو اب تکلیفیں شروع۔ تو زندگی کے مزے اس زمانے کے حساب سے ہو گئے ہیں 5 سال، کیونکہ نوکری لگنے تک تو 25 سے 30 ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد چھوکری آنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر جوانی ختم ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انڈیویجول ایک مقصد ہے جو بہت چھوٹا مقصد ہے، چونکہ بائی نیچر ہر انسان کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا سکون ملے کہ جس کو کوئی فنا نہ، ایسی نعمتیں ملے جو کبھی ختم نہ، ایسی زندگی ملے جسے موت نہ آئے، ایسی جوانی ملے جس کے آخر میں بڑھاپا نہ ہو۔ بائی نیچر ہر ایک کے دل کی خواہش، چونکہ یہ نیچر ہے، فطرت ہے، اور جو فطرت ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی، اس لیے انسانوں کے اوپر ظلم ہوتا اگر ان کی فطرت کے اندر پیاس رکھی جائے اور پانی کا انتظام نہ کیا جائے، فطرت میں بھوک رکھی جائے اور کھانے کا انتظام نہ کیا جائے، یہ ظلم ہوتا۔ اللہ نے جس طرح پیاس اور کھانے کے لیے اللہ نے کھانے کا اور پانی کا انتظام کر رکھا ہے، ایسے ہی اس فطرت کے لیے کہ جوانی ایسی ہو جس کے ساتھ بڑھاپا نہ ہو، نعمتیں ایسی ہو جس کا کوئی زوال نہ ہو، زندگی ایسی ہو جسے موت نہ ہو، یہ جو فطری خواہشات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے آخرت کا پورا نظام بنا کر کے رکھا ہے کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، یہاں پر کچھ کما لو، کچھ جما لو، کچھ بنا لو، کچھ کھیتی اچھی خاصی بو لو، وہاں جا کر کے تمہیں کاٹنا ہے، اور وہاں پر وہ ساری چیزیں تمہیں ملنے والی ہے جس کا فطری سوال تم کو یہاں پر۔ اس وجہ سے ایک مسلمان اور ایمان والے کا جو انڈیویجول گول ہو سکتا ہے، وہ بھی گول ہے اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اور جسے رضا مندی مل جائے گی اسے جنت تو ملنی ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک گول انڈیویجول ہوتا ہے اور دوسرا گول بحیثیت نیشن ہوتا ہے، بحیثیت قوم ہے۔ دنیا کے اندر 2 طرح کی قومیں جی رہی، ایک قوم وہ ہے کہ جنہوں نے بحیثیت قوم اپنا ایک گول، اپنا ایک مقصد اور اپنا ایک پرپس ڈیسائیڈ کیا ہو، اور ایک قوم وہ ہے کہ جن کے پاس بحیثیت قوم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسلمان ان دونوں کیٹیگریز میں سے کون سی کیٹیگری میں ہیں، تو اگرچہ کہ شرما جائیں گے جواب دیتے ہوئے، مگر جواب تو ایک ہی ہے جو ڈیسائیڈ ہے کہ ہمارے پاس بحیثیت قوم کون سا گول ہے جس کے اچیومنٹ کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہوئے اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ٹلتی نہیں، کہ ایک قوم ہے جن کو ہم یہودیت کے نام سے یاد کریں، انتہائی ظالم و سفاک، انتہائی جابر اور مغضوب علیہم قوم، لیکن دنیا کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھا ہے کہ یہاں اگر دودھ میں ایک مسلمان شکر ڈالے گا تو بھی وہ میٹھا ہوگا، اور اگر یہ یہودی اور مشرک شکر ڈالے گا تو بھی میٹھا ہو۔ دودھ یہ نہیں دیکھے گا کہ شکر ڈالنے والا اگر مسلمان ہو تو میٹھا ہوں گا، اور اگر یہودی ہو تو میں میٹھا نہیں ہوں گا، دودھ یہ نہیں دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں سنت اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا دستور اور نظام۔ ایسے ہی ایک بحیثیت قوم اگر کوئی پلاننگ ہوتی تو پلان کے ساتھ کامیابی کا جو سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی امپلیمنٹ ہوگا، اور ایک یہودی ہے اور ایک نصرانی ہے اور ایک مجوسی ہے اور ایک مشرک ہے، اس کے ساتھ بھی یہ نظام امپلیمنٹ ہوگا، اس کے ساتھ بھی اپلائی ہو سکتا۔ ایک وقت تھا، تاریخ شاہد ہے اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں، کوئی انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، شہروں کے باہر ڈیٹینشن کیمپ بنے ہوئے ہوتے تھے جہاں پر رہنے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ ہر وقت وہ شہر میں اپنی ضروریات کی خریداری کے لیے آ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے لیے ایک ٹائم طے کر دیا گیا تھا کہ یہ وقت سے یہ وقت شہر میں آئیں گے، اپنی ضروریات لے کر کے پھر باہر چلے گئے۔ یہ صورتحال ان پر تھی، اور بڑی عجیب و غریب ذلت والی زندگی گزارے۔ قرآن پاک نے گواہی دی ہے 2 مرتبہ تو ایسی ذلت والی صورتحال پیش آئی کہ پوری دنیا میں تتر بتر، جس کا جہاں بس چلا وہاں اس ملک کے اندر وہ چلا گیا پناہ لینے کے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ کا ایک یہودی نوجوان جس نے تعلیم حاصل کی اور پڑھا لکھا تھا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے تعلیم کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا اور اپنی قوم کی ترقی کے سلسلے میں منصوبے بنا چکے، اس نے کچھ انٹلیکچوئلز کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور اس کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اس کی بیان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آج ہم نے آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے
تاکہ آپ ہم مل کر کے اپنی غلطی کی توبہ کریں۔ اس توبہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں جمع کیا، اور پھر وہ غلطی یاد دلائی۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ڈریم تھا، ان کا خواب تھا کہ ایک کنگڈم آف گاڈ کو ہم اس زمین کے اوپر بنائیں گے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب یہ تھا تو اب اس کے لیے ہم کب اٹھیں گے اور کب کمر بستہ ہوں گے؟ اس نے زندگی کا ایک مقصد بتایا، اور پھر اپنے چند جان پہچان کے دوستوں کو کہا کہ آپ اس وقت ملینر ہو، آپ اس وقت بلینر ہو، کیا آپ کا سارا مال و دولت صرف آپ کی ایک فیملی کے لیے؟ کیا آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ آپ اپنے اس مال کو استعمال کریں اور استعمال کر کے اس مقصد کی طرف آگے بڑھیں؟ فوری اس چھوٹی سی جماعت نے وہیں پر ارادے اور عزائم کیے، اور وہی ارادے اور عزائم آج اسرائیل کی شکل میں اس سرزمین کے اوپر سارے مسلمان کنٹریز کے سینے پر بیٹھ کر کے مستعار کیے ہوئے۔ مڈل ایسٹ کا نقشہ دیکھ لیجیے، آگے پیچھے آزو بازو سب مسلم ممالک، اور جہاں پر قبضہ ہوا ہے وہ بھی مسلم ہے، لیکن ایک عزم کی مضبوطی اور اپنے ٹارگٹ اور گول کے اوپر اور اس کے اچیومنٹ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم مسلمانوں کے پاس اپنے بحیثیت قوم اپنی زندگی کے لیے کوئی گول ہے؟ کیا ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اور آپ کے جو نبی ہے یہ امام الانبیاء ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام انبیاء کی امامت کی ہے، اور اللہ نے بیت المقدس میں یہ امامت کروا کر کے اس بات کو ثابت کروایا کہ اب تک کی جتنی قومیں اور جتنے انبیاء اور جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ چلے گی، اور کامیابی کی ضمانت اگر کسی طریقے میں ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی شریعت میں۔ لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا ڈریم، بلکہ ڈریم نہیں بلکہ آپ نے اس ماڈل کو سکسیسفل ماڈل بنایا، اور ایک کامیاب ماڈیول کے طور پر آپ نے بہت زبردست طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس نظام کو پیش کیا؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ آپ کا ماڈل کیا ہے؟ اور کیا ہمیں اس بات کا احساس، شعور اور اویئرنیس ہے کہ اس ماڈل کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل بنائے اس کو کہتے ہیں مدنی معاشرہ، اس کو کہتے ہیں مدنی معاشرہ۔ اور وہ ماڈل کا بیس کیا ہے؟ اگر اس کو ٹیگ لائن دینا چاہے تو مجھے میرا دل کہتا کہ اس کو ٹیگ لائن میں دوں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ صحت مند ہونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی ایک ران موٹی ہو گئی اور دوسری ران پتلی، آپ کے دو آرمز میں برابر کا توازن اور بیلنسنگ نہیں ہے، ایک آرم موٹا ہو گیا اور دوسرا، کیا خیال ہے کہ یہ صحت ہے یا یہ عدم توازن ایک بہت بڑی بیماری کی علامت ہے؟ اسلامی معاشرہ اور انسانی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے نبوی دستور اور فارمولے کو اپلائی نہ کیا جائے۔ اگر کسی معاشرے اور کسی محلے میں سارے کے سارے لوگ حفاظ ہیں، سارے کے سارے علماء ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اعتبار سے انتہائی کامیاب ترین سوسائٹی۔ جس طرح حافظ قرآن ہونا فرض کفایہ ہے، جس طرح ہر محلے میں عالم دین ہونا فرض کفایہ ہے، بیماروں کے علاج کے لیے ڈاکٹر فرض کفایہ ہے، اور اپنے کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایڈوکیٹ فرض کفایہ، سائنسداں ہماری ضرورت ہے اپنی سوسائٹی کی۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں، کہ دراصل ہمیں اپنے مشن کے اوپر ایک تو پہلے یہ کہ ہمیں جو مشن ہمارے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں اپنے مشن کے اوپر کام کرے، اور وہ مشن ہے مدنی معاشرے کو وجود میں لانا، مدنی معاشرے کو وجود میں لانا۔ اور چونکہ مدنی معاشرہ وجود میں آئے گا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں، اس لیے جب میں اس معاشرے اور اس سوسائٹی کا ایک فرد ہوں تو میں جو جانتا ہوں اس راستے سے میں حصہ بنوں گا، یہ میری اپنی ذمہ داری اور میری اپنی ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہو۔ جس وقت سوئٹزرلینڈ میں اس یہودی نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور اپنا ایک گول اور اپنا ایک مشن بتا، اس کے بعد ہوا کیا؟ جو پیسے والے تھے وہ اپنے پیسے کو لے کر کے آگے بڑھ گئے، جو پروفیشنلز تھے وہ اپنے پروفیشن کو لے کر کے آگے بڑھے،
جو صحافی تھے، جو رپورٹر تھے، وہ اپنے صحافت کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس زمانے کے حساب سے جس کے پاس میڈیا تھا، انہوں نے اپنے میڈیا کو اس مقصد کے اوپر لگا دیا۔ جس کے پاس جس ٹائپ کی اسکلس تھی، وہ اپنے اسکلس کو لے کر کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ رضوان اللہ کی علیہ مجمعین کی جماعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کم صحابہ ایسے تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا، جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ ان کا کام علم دین پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک، اس طرح سے چند صحابہ جو ایک عالم کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر اس کے علاوہ جتنی ضرورت تھی مدنی معاشرے کو، وہ تمام کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے تمام کے تمام صحابہ اپنے مشن پر لگے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر صرف مدنی معاشرہ ایسا بہترین معاشرہ بن کر کے ابھرا کہ پوری دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ عدل و انصاف ایسا قائم ہوا کہ جیسے پوری دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مشن کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرا مشن کیا ہے، اگر ہم اپنے مشن کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرا مشن کیا ہے، اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا مشن، تم جہاں رہتے ہو وہاں پر مدنی معاشرے کو قائم کرو، یہ مشن ہمیں بتا دیا۔ جب ہم نے اپنے مشن کو ڈیسائیڈ کر لیا تو ہمارا آکوپیشن، ہمارا پروفیشن، ہمارا کوالیفیکیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس اچیومنٹ کے لیے آکوپنٹ بن جائیں، اس کے لیے آلے کار بن کر کے استعمال۔ وہ ڈاکٹر ہو کہ ٹیچر، اس کے سامنے ایک ہدف رہے کہ علاج تو کرنا ہے مریض کا اور پڑھانا تو ہے اسٹوڈنٹ کو، لیکن وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ علاج کے بہانے میں اپنے اس پیشنٹ کو اور اپنے اس اسٹوڈنٹ کو اپنے اس مشن کا ایک فرد بن، یہ ہوگا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ ٹیچر کے سامنے سوائے اپنی تنخواہ اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے، اور ڈاکٹر کے سامنے سوائے علاج کر کے اپنی تنخواہ لینے کے کوئی اور بات ہی نہیں رہے گی، اور جا کر کے کیا ہوگا کہ میرا اور آپ کا مشن صرف کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا اور مرنا، اس کے علاوہ کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہو کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں سیرت کی روشنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی، کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر مدنی معاشرہ کیسے وجود میں آئے۔ اور سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک اجتماعی نظام بنانا اور ایک دوسرے سے ملنے اور جڑنے اور آپس میں معاشرے کو مضبوط کرنا، بانڈنگ کا، جس کو موافقات کہتے ہیں۔ موافقات، بھائی بھائی بنا دیا تھا سب کو، اور ایسے بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ اب وہ سب مل کر کے ایک ہو گئے۔ وہاں پر یہ باقی نہیں رہی تفریق کے، فلاں یہ علاقے کے ہے اور فلاں وہ علاقے کے، اور فلاں یہ ایسا پڑھا لکھا ہے اور فلاں جاہل ہے، اور فلاں مالدار ہے فلاں غریب ہے، کچھ نہیں باقی رہا۔ بس سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے اور سب ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، مدنی معاشرہ اپنے محلے کے اندر قائم کرنے کا نظام اور اس مشن کو ڈیسائیڈ کر کے کام شروع کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر قرآن کے حلقے لگائیں، قرآن کے نام پر بیٹھیں اور مدنی معاشرے کو وجود میں لانے کے نام پر کھڑے۔ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے نام پر ہم سب جمع، اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کی تفاسیر سے فائدہ اٹھائیں، اور اس قرآن کی تعلیمات کو اپنے محلے کے اندر پہنچانے کے لیے اور وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم تیار۔ یہ ایک زندگی کا مقصد ہے، اگر مقصد کے اوپر کام ہوگا تو بحیثیت قوم ہمارا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور اگر ہمارے پاس اپنا کوئی مقصد نہیں ہے تو ہم سب انفرادی تنہا الگ الگ ہے۔ آپ یاد رکھیے، کبھی بھی زندگی کے اندر کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی، اور ہر جگہ ہم نقصان کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔